شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو سدھار کرنے والے ہیں، جان لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مگر وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ جان لو کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطان کی بیٹھک میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے۔ لوگ ایک امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان باتوں کا جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیے جنہیں حق دیا گیا تھا، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایتیں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بس اللہ نے اپنے توفیق سے حق کے معاملے میں ایمان والوں کو راہ دکھائی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے۔ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور ہم نے تمہیں تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار ہو؟ بس اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں تمہیں صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ اور مجھے نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے غور سے سنو۔ تم لوگ اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر آخر تک طلب کرتا رہے تو تم کنجوسی کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں
جو کنجوسی کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم نے کھویا ہے، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت برتر ہے اس سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، انہیں ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کا دہشتہ وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر وہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ بے شک وہ زبردست ہے، رحمت والا ہے۔ زقم کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، وہ پیٹ میں کھولے گا جس طرح غم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ چکھ اسے، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ خرابی ہر شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اڑا رہتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ بس تم اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کی خبر پاتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام آنے والا نہیں، اور نہ وہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ تم کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور تمہیں یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے۔ بس تم منکروں کے مددگار نہ بنو، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کے ذات کے سوا، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔